یہ ایک فرضی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میری اماں جان ایک واقعہ سنایا کرتی تھیں کہ کسی بازار میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس نے اپنے گلے میں پانی کی بالٹی لٹکا کر اپنے ہاتھ اسی بالٹی میں ڈبو کے رکھے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بازار گئے تھے تو وہ آدمی بھی وہاں تھا۔ وہاں کسی بزرگ نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کیوں ہمیشہ اس بالٹی میں ہاتھ ڈالے رکھتے ہیں؟ تو آدمی نے کہا کہ میں پانی سے ہاتھ باہر نکالتا ہوں تو ہاتھ جلتے ہیں، بہت زیادہ جلن ہوتی ہے جو کہ قابل برداشت نہیں ہوتی۔ بزرگ آدمی نے کہا کہ ایسا کیا ہوا کہ ہاتھوں پر یہ بیماری لگ گئی ہے؟ تو میری اماں جان بتاتی ہیں کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا، اس کا زمین جائیداد بھی تھی، مگر وہ بہت لالچی تھا۔ پیسے کی ایسی لت لگ گئی تھی اس کو کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھیک مانگنے لگا اور پیسے کو جمع کرتا رہا۔ کہتا ہے کہ میں اسے بہت سمجھاتا تھا کہ دولت کی لالچ اچھی نہیں، مگر وہ نہ سنتا۔ خیر، جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے وعدہ لیا کہ اگر میں مر گیا تو یہ ساری کی ساری دولت تم میرے ساتھ میری قبر میں دفنا دو گے۔ بالآخر میرا دوست مر گیا اور اس کی وصیت کے مطابق اس کی دولت بھی دبا دی۔ ساتھ کہتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرا تو میرے دل میں لالچ آ گیا اور میں نے سوچا کہ میرے دوست نے اتنا پیسہ جمع کر کے قبر میں لے گیا، وہاں اس کے کس کام کا؟ میں اس کے پیسے نکال لاتا ہوں، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ میں اس دوست کی قبر پر گیا، تھوڑی سی قبر کھودی، جیسے ہی پیسے نکالنے کے لیے ہاتھ قبر میں ڈالے، قبر سے ایسی آگ نکلی کہ میرے دونوں ہاتھ جل گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں دنیا جہان کے علاج کرا کرا کر، مہنگے سے مہنگے مرہم لگا لگا کر، سرجریاں کروا کروا کر تھک گیا ہوں، مگر میرے ہاتھوں کی جلن کم نہیں ہوتی۔ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ اس دن سے بس میں یہی سوچ کے آنسو بہاتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں کہ میرے دل میں لالچ آیا اور میرے ہاتھ پر بس تھوڑی سی آگ پڑی تھی تو میرا یہ حال ہوا، وہاں میرے دوست کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اماں جان کہتی ہیں کہ اس آدمی نے رو رو کر یہ کہانی سنائی اور کہے جا رہا تھا کہ مجھے دنیا میں میرے لالچ کی سزا مل رہی ہے، آخرت میں کیا بنے گا؟ لوگوں، میری طرف دیکھو، میں عبرت کا نشان ہوں۔ دوستو، ہم سب نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ جانی ہے۔ ایسی دولت کس کام کی کہ ہم اس دولت سے اپنے قبر کی تیاری نہ کر سکیں۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں تو جتنا کچھ ہے اس میں سے جتنا حسب حال آپ خرچ کر سکتے ہیں تو صدقات و خیرات پر ضرور خرچ کر لیا کریں، کیونکہ آپ کی قبر میں آپ کے صدقات و خیرات ہی آپ کے کام آئیں گے۔ باقی ساری چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی، حتیٰ کہ آپ کے عزیز رشتہ دار، اولاد، ماں، بہن، بیٹی، بیوی سب یہاں پر رہ جائیں گے۔ کیا پتا کل یہ فاتحہ خوانی بھی کریں کہ نہیں۔ اسی لیے آج سے ہی اپنی قبر کی تیاری شروع کر دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔